عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ تمام مخلوقات کو روزی پہنچاتا ہے، بغیر کسی تعب کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تھکن کے۔ ہر ایک کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک پہنچا دیتا ہے۔ کوئی جانور یا پرند بھوک سے نہیں مرتے ہیں، اللہ ان کی مقدر کا رزق ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کیسے بڑے رزاق ہیں، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد وہ کسی کو نصیب نہ ہو، آپ بہت عطا کرنے والے مہربان ہیں۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کے مطابق پوری دنیا کی سلطنت ان کو عطا فرمائی۔ انسان و جنات اور ان سے بڑھ کر ہواؤں پر بھی ان کی حکومت چلنے لگی۔ انہوں نے اس کے بعد اللہ میاں سے ایک دعا فرمائی، یا الہی آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں تمام مخلوق کو 1 سال مکمل کھانا کھلاؤں، 1 سال تک کھانا کھلاؤں۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان پر وحی نازل فرمائی، آپ اس پر قادر نہیں۔ تو حضرت سلیمان نے پھر دعا مانگی کہ صرف 1 ہفتے کی اجازت دیجئے، تو اللہ نے فرمایا آپ اس پر بھی قادر نہیں۔ پھر دعا مانگی کہ صرف 1 دن کی اجازت دیجئے، تو اللہ نے کہا کہ تم اس پر بھی قادر نہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید اللہ میاں سے اصرار فرمایا تو 1 دن کی اجازت اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان کو دے دی کہ پوری مخلوق کی ضیافت ہو جائے۔ حضرت سلیمان نے اب کیا کیا؟ انسان اور جنات کو حکم دیا کہ روئے زمین کے تمام حلال جانور ذبح کر دیے جائے، حلال پرندے جمع کر دیے جائیں اور سب کو ذبح کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایسے بڑے بڑے دیگ تیار کرے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور ایسے بڑے دیگ تھے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے اپنی مضبوطی کی وجہ سے، اور ایسے بڑے بڑے لگن تھے جو تالاب کی طرح تھے۔ ایسے اس میں پوری مخلوق کا کھانا تیار ہوا۔ اب تمام جانور ذبح ہو گئے، کھانا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کے مطابق تیار کروا دیا۔ اب ہواؤں کو حکم فرمایا کہ فریج اور کولر کی طرح ٹھنڈی ہوا ہو کر کھانے کو سڑنے سے، گلنے سے اور اسی طرح خراب ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ کھانا کئی مہینے تیار ہوا اور ایسا لمبا دسترخوان بچھا دیا کہ اس کی لمبائی بھی 1 مہینے کی مسافت اور چوڑائی بھی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ کون سی مخلوق سے سلیمان دعوت شروع کریں گے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا پانی کی مخلوق سے۔ تو اللہ نے بحر محیط سے ایک مچھلی بھیجی۔ اب پورے دسترخوان کے قریب 1 گرد پوری مخلوق جمع ہے، کس سے شروع کرنا ہے بس اس کا انتظار تھا۔ تو مچھلی نے حضرت سلیمان سے پوچھا، میں نے سنا ہے آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے
اور آج میں آپ کی مہمان ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا، اپنے دربانوں سے کہا، اپنے خادمین سے کہا کھانا سامنے ہے، شروع کرو۔ تو اس مچھلی نے تمام کھانا شروع سے آخر تک بالکل ختم کر دیا، جو مہینوں میں بنا تھا، بڑے بڑے دیگوں میں اور لگنوں میں بنا تھا، پورا ختم کر دیا۔ اور آواز دی مچھلی نے، اے سلیمان مجھے اور کھلائیے اور میرا پیٹ بھر دیجیے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا تم نے سارا کھانا ختم کر دیا، یہ ساری مخلوق کا کھانا تھا اور ابھی تک تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کیا جواب دیا معزز سامعین، یہ سننے کے قابل ہے، یہ بہت بڑا ظریفانہ عقل مندانہ جواب دیا۔ مچھلی نے کیا کہا، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسے ہی جواب ہوتا ہے؟ بے شک میرا خدا روزانہ 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے دن آپ کی وجہ سے پیٹ بھر کر 3 مرتبہ کھانے سے محروم رہ گئی اور آپ کی ضیافت کی وجہ سے میرا حق مارا گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان کو احساس ہوا اور سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، مخلوق کی روزی کی کفالت کا انتظام کرنے والا اللہ تو ہی ہے، اور یہ رزق کس طرح آتا ہے اور کیسے میسر ہوتا ہے انسان سوچنے پر بھی قادر نہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ رزق کی فکر میں زیادہ نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کی، انسانوں کی، جانوروں کی، ہر ایک کی مخلوق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ کسی نہ کسی طرح روزی پہنچا دیتا ہے، ذریعہ کسی کے کھلانے کا، دعوت کا ہم کو بنا دیتا ہے، ورنہ کھلانے والی ذات وہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حلال اور پاکیزہ طیب روزی نصیب فرمائے، حرام کے لقمے سے اور شائبے والے لقموں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔